قیامت کے روز اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے. اس میں سے ایک شخص وہ ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا آپس میں محبت اللہ کے لیے، اللہ کی باتیں ہو اور اللہ کا نام لے جائے، ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کا مزہ. اور جب یہاں خانقاہوں میں آئے، اپنے مشائخ کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں اور ذکر کی مجالس میں بیٹھیں، جیسے مچھلی کو پانی میں سکون حاصل ہوتا ہے ایسے ہمیں سکون حاصل ہو. ہم ایک ہفتے میں جو ایک دن آتے ہیں اس کا ہم بے چینی سے انتظار کریں اور اپنے لیے اس دن کو بڑا اعزاز سمجھے، بڑا سمجھے کہ جب ایک دن ہمیں ملے گا اپنے حلقہ واری ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے، اس کا پیچھاج ڈالا جاتا ہے. اس طرح مشائخ کے پاس جانا، خانقاہوں میں آنا، یہ ہمارے کھاد کا کام کرتا ہے. کس کا؟ اور جب فصل کو کھاد دی جائے گی تو فصل تر و تازہ رہے گی، جب اس کو کھاد دی جائے گی تو وہ تر و تازہ نہیں رہے گی. یا اللہ ہفتے میں ایک دن تو نے ایسا دیا جہاں میں اپنے بڑوں کے پاس جا کر بڑوں کے سامنے بیٹھ کر ان کے بیان سننے کا موقع ملے، بلکہ ہمارے رو کے مانگے کہ اللہ ہمیں دین کے لیے قبول کر. انسان اللہ کا بندہ ہے، یہ جب کسی مصیبت میں آ جاتا ہے، آزمائش تکلیفوں میں آ جاتا ہے، تو یاد رکھنا وہ رب اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ کے سوا کون سی ایسی ذات ہے جس کے ساتھ امید باندھی جائے؟ ہے کوئی ذات؟ ہر کام کے اندر اللہ جل شانہ کی حکمت ہے. یہی میرا ناز و نیاز ہے کہ اسیر زلف رشید ہوں، اس سلسلے کا مرید ہوں، میرا اس پہ دار و مدار ہے.